جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کیا، ادھر غسل دے دیا گیا، کپڑے پہنا دیے گئے، خوشبوئیں لگائیں اور سرما لگا دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام تیار ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اندر گئے، ایک پرانا صندوق کھولا اور اس صندوق کو تالا لگا ہوا تھا۔ صندوق کھولنے کے بعد اس میں سے ایک پیرہن، ایک کرتا مبارک نکال کے حضرت یوسف علیہ السلام کی بازو میں باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک امامہ شریف نکالا، وہ پگڑی حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ باندھ دی گئی۔ پھر ایک چادر نکالی، حضرت یوسف علیہ السلام کے کاندھے پہ ڈال دی گئی۔ اس کے بعد ایک عصا، ایک ڈنڈا نکالا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کے آپ کو جانے کے لیے اجازت عطا فرمائی۔ باقی بیٹے بول پڑے، بابا جان گلے میں کون سی چادر ڈالی ہے، یہ کرتا کیا گئے، یہ عصا کیا گئے، یہ پگڑی کون سی گئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، او میرے بیٹا، جو میں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی بازو میں جو کرتا، جو پیرہن میں نے باندھا گئے، یہ میرے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ کرتا گئے کہ جب نمرود نے ان کے لیے آگ تیار کی تھی جلانے کے لیے، معاذ اللہ اس آگ میں اللہ کے نبی کو ڈالنا تھا، منجنیق لگا دی گئی، ادھر آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، ادھر رسیاں کھینچی گئی، یا حضرت ابراہیم کو اس منجنیق کے پنگوڑے کے اندر بٹھا دیا گیا۔ جب وہ منجنیق چلی، رسیاں کھینچی، قریب تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر جاتے، اللہ نے حکم دیا، او جبریل جنت میں چلا جا، ایک کپڑا لے کے آ جا، ایک قمیض جنت کی لے کے آ جا، پھر میرے خلیل حضرت ابراہیم کو پہنا دے۔ ایک کپڑا لے کے آ، جنت کا ایک کرتا لے کے آ، پیرہن لے کے آ، ایک جبہ لے کے آ۔ جبریل علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے جنت میں اور ایک جنتی جبہ لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا۔ اللہ اکبر، ادھر دشمن جلانا چاہتے گئے، اللہ اکبر، نمرود کی آگ جل رہی گئے، ٹھاٹے مار رہی گئے، ادھر اللہ کے نبی آگ میں جا رہے گئے۔ رب تبارک و تعالی جنتی حلہ پہنا کے قرآن کہتا ہے، اعلان کیا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اتنا کہنا تھا نمرود کی 1 مہینے کی محنت سے جو آگ چھولے مار رہی تھی وہ ٹھنڈے پانی کی طرح، برف کی طرح بن گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی برکت والا عظمت والا کرتا ہے۔ بولو نا، بولو بولو، اللہ سلامت رکھے، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ وہ کرتا آپ کی بازو میں پہنا دیا، کیوں؟ اس میں بھی بڑے راز ہیں، میں بہت سارے نکتے آتے ہیں، ادھر چلوں تو بات رہ جاتی ہے، لیکن میں مکمل تو نہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں آپ کو سنا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑا لمبا طویل موضوع ہے، میں جلد اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ کام کی باتیں پہنچ جائیں، لیکن جہاں آپ کے اور میرے لیے ابھی ایمان اور عقیدے کی باتیں ہیں تو انہیں ضرور ٹچ کروں گا، باقی تفصیل اگر نہ ہو سکے تو لیکن اتنا ضرور کروں گا۔ محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ عرض کی بابا اور یہ چیزیں فرمایا، میرے بیٹو یہ جو چادر میں نے ان کے گلے میں ڈالی ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی چادر ہے۔ حضرت شعیب اللہ کے نبی ہیں، ان کی یہ چادر تبرکن میرے پاس تھی، میں نے اس کے گلے میں ڈال دی ہے۔ سر کے اوپر امامہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد حضرت اسحاق نبی کا امامہ ہے، اور جو ہاتھ میں نے عصا دیا گئے یہ ڈنڈا حضرت یحییٰ نبی کا ہے۔
حضرت اچھا جناب والا ایک بات کہہ دوں، ابراہیم علیہ السلام کا جبہ، بولو بولو، یحییٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، شعیب علیہ السلام کی چادر، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا امامہ، یہ تبرک تھے کس کے پاس؟ یہ تبرکات تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. وہ بھی نبی، یہ بھی نبی. پتہ چلا پرانے بزرگوں کے تبرکات رکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور ان پہ بکواس کرنا یہ فرعون اور ابو جہل کی سنت ہے. بولو یار. آج لوگ کہتے ہیں جناب غوث پاک کا جبہ، مولا علی کا جبہ، امام حسین کا جبہ، صدیق اکبر کا جبہ، حضور کا منہ مبارک. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب ڈرامے ہیں. یہ کہتے ہیں بزرگوں کا یہ اور وہ ہے، خواجہ غریب نواز کا یا دیگر اللہ کے محبوبوں کے کچھ جبے، کچھ تبرکات، ان کی بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے پاس ہیں، ان کی زیارتیں کرائی جاتی ہیں، دیدار کیے جاتے ہیں. پتہ چلا سنیوں کا وہی عقیدہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کا عقیدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا جناب والا؟ اگر یہ تبرکات رکھنا بدعت ہوتے، یہ خرافات والی باتیں ہوتی، آج جو بک بک سوشل میڈیا پہ کرتے پھرتے گئے، اگر یہ جناب والا یہ شرک ہوتا، یہ کوئی فالتو کا عمل ہوتا، یہ کوئی بیکار کی باتیں ہوتی، تو بتاؤ یعقوب نبی کیا بزرگوں کے یہ تبرکات رکھتے؟ اور ایک اگلی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جناب والا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام تبرکات سے مزین اس لیے کیا تھا، آپ جانتے تھے کہ یوسف واپس نہیں آئے گا. ورنہ جناب اللہ صبح کسی کو بھیجو تو شام کو اس نے آنا ہو تو کیا آپ اس کو جناب اس طریقے سے سجا دجا کے بھیجیں گے؟ اب آئیے آگے بڑھتے گئے. توجہ ہے، روانہ کر دیا. ادھر جناب والا یوسف علیہ السلام تیار ہو گئے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو رخصت کرنے کے لیے شہر کنعان سے باہر نکلے. ایک بڑا راستہ تھا شہر کنعان کے کنارے پہ، جہاں سے بڑے بڑے جناب والا لوگوں کے وہاں قافلے گزرا کرتے تھے. ایک درخت تھا جس کو شجر فراق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس درخت کے پاس سے رخصت کیا نا، اس درخت کا نام ہی پڑ گیا شجر فراق. یہ کنانی راستے پہ سرے پہ جناب موجود ہے. اس بڑا سایہ دار اور بڑا عالی شان درخت تھا. اس درخت کی بھی بڑی تفصیل لمبی ہے. بہرحال وہاں جب پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنا چاہا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو رخصت کرنا چاہا. بھائیوں کی سپرد کرتے ہوئے فرمایا، او میرے بیٹو، میں تمہارے ساتھ اپنے اس چھوٹے بیٹے کو روانہ کر رہا ہوں، لیکن چند باتیں میری بطور نصیحت یاد رکھنا. عرض کیا بابا جان بولو. فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے جسے میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، یہ میرا لاڈلا بیٹا یوسف، یہ میں تمہیں اپنا امانت بنا کے دے رہا ہوں. یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، یہ بطور امانت تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں. اور سنو میرے بیٹو، اسے لے کے جاؤ سیر کے لیے. تمہارا دل چاہتا ہے ٹھیک ہے میں بھیج رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے اس ننھے سے لاڈلے بیٹے پہ کہیں کڑک دھوپ نہ پڑ جائے. اس کو سائے میں رکھنا، زیادہ دھوپ میں نہ رکھنا. کہیں دیکھنا اس کی زلفیں دھوپ سے مرجھا نہ جائے، کہیں یہ تھک نہ جائے، کہیں سے بھوک
بھوک نہ لگے، آپ نے کھانا پیک کیا ہوا تھا، وہ کھانا ایک گٹھڑی میں بندھا ہوا تھا کپڑے میں، آپ نے وہ بھی دیا کہ میں نے اپنے یوسف کے لیے یہ کھانا تیار کیا ہے، جب اسے بھوک ستائے، یہ جب بھوک سے نڈالو، اسے جنگل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، ان سبزوار وادیوں میں بٹھا کے اچھے سے کھانا کھلانا، چشموں کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلانا، اور زیادہ دوڑ بھاگ میں اسے اس کو نہ دوڑنے دینا، زیادہ دوڑ بھاگ میں اسے تھکا نہ دینا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، دیکھنا میرا بیٹا کسی تکلیف میں نہ پڑے جائے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ باقی بھائی کہنے لگے او بابا جان کیوں فکر کرتے گو، ہمیں تو آپ سے بھی زیادہ اپنا چھوٹا بھائی پیارا گئے، اصل میں دل کے اندر حسد ابل رہی تھی کہ اندر سے خوش ہو رہے تھے کب جلدی سے نکلیں اور ہم یوسف کا قصہ تمام کریں، ادھر والد کو سہارا دے رہے گئے، ہم یوسف پہ جان بھی دے دیں گے، ہم یوسف کی نگرانی کریں گے، ہم اس کے محافظ ہیں گے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے یوسف کو رخصت کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ حضرت یوسف دیکھ رہے گئے، عرض کرتے ہیں بابا جان آنکھوں میں آنسو کیوں آئے گئے؟ آنکھوں میں باپ تکے گن یوسف دے بل، باپ تکے گن یوسف دے ول، کہ پر ہنجو روے تے سونی سونی صورت والے، تے سونی سونی صورت والے، ہن آ گیا وقت چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو رخصت کرنا چاہا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کاندھوں پہ اٹھا لیا، کہنے لگے بابا فکر نہ کرو، ہم اس کو چلنے بھی نہیں دیں گے، اس کو پریشان نہیں کریں گے، ہم اس کی بہت دیکھ بھال کریں گے، آرام سے رکھیں گے، ٹھنڈا پانی پلائیں گے، سب کچھ سہارے دینے کے بعد یہاں اٹھا لیا، کہنے بابا دیکھا ہم یوسف کو کیسے پیار بھریں گے، کبھی ایک اٹھاتا، کبھی دوسرا اٹھاتا، کبھی تیسرا اٹھاتا، اس طریقے سے جناب والا وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے لگے، فقط صرف اپنے بابا کے سامنے، باپ کو یقین دلانے کے لیے۔ اب چندہ ڈالتے رہیے ذرا، اللہ آپ کی کمائی میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آپ کی نیک کمائی سے اللہ کا گھر چل رہا ہے، اور اللہ کرے اس گھر کے صدقے میں آپ کی آخرت چلتی رہے۔ اللہ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو کاندھوں پہ بٹھاتے، پیار کرتے، کبھی زلفوں کو چومتے، کبھی ان کے حسین مکڑے چہرے کو بوسے دیتے، اپنے والد کو یقین دہانی کرا رہے گئے، ہم یوسف کے بہت زیادہ نگہبان ہیں، بہت زیادہ محب ہیں، بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو رخصت کر کے جیسے ہی جناب والا یعقوب علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، اب علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ادھر جو ہی رخصت کرنا تھا، ادھر آپ کی جو بہن ہے نا زینب، وہ سوئی ہوئی تھی تو انہیں خواب دیکھا، اور خواب ایسا دیکھا کہ ایک دم تھرا کے چیختی ہانپتی ہوئی روتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ والد فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام میری بیٹی زینب کیوں ڈری، کیوں گھبرائی، کیوں اٹھ گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت زینب کہنے لگی بابا جان آج ایک عجیب خواب میں نے دیکھا ہے، پہلے بتاؤ کیا میرے بھائی یوسف کو آپ نے بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا کہ نہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میں نے انہیں بھائیوں کے سپرد کر دیا گئے، وہ جا چکے گئے، نکل گئے۔ بیٹی کہنے لگی بابا آپ نے غلط کیا گئے، آپ نے
یوسف کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بلکہ ظالموں کے ساتھ بھیجا گیا، وہ بے وفائی کریں گے۔ باپ نے فرمایا بیٹی تجھے کیسے پتا گیا؟ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی ہوں، میں نے اپنے بھائی یوسف کو دیکھا کہ انہیں بھیڑیے کھا رہے ہیں۔